أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، میں آپ کی قرآن ساتھی نورین اکرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیف کیف حالک یا حالکم؟ استاذہ؟ انا بخیر وکیف انتم؟ الحمد للہ انا خیر۔ انا بخیر الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ علی کل حال۔ جزاک اللہ۔ وإیاک۔ یہ رہا آپ کی ٹیچر کا نام اور یہ ہے آپ کا بیچ نمبر۔ یہ دو چیزیں یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنے کورس کا بھی پتہ چلے گا، اور آپ کو سرٹیفکیٹ بعض دفعہ مس پلیس ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے لینا بھی آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے کیا جی؟ ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا۔ ہمارا کورس ہے کورس اول قرآن کورس، اور اس کا ایک چھوٹا پیارا سا نام ہے QC1۔ ٹھیک ہے، 847 آپ کے بیچ کا نمبر ہے۔ آج ہمارا ہے سبق نمبر 2، آئے قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ اور بیسیکلی جو اس کا نام، اس کورس کا نام ہے وہ نماز کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، کورس اول ہم کیسے سیکھ رہے ہیں؟ نماز کے ذریعے، کیونکہ نماز میں آنے والے الفاظ قرآن مجید میں بار بار دہرائے گئے ہیں، تو صرف نماز کو سیکھنے سے ہم انشاءاللہ اپنے قرآن مجید میں آنے والے 50% سے زیادہ الفاظ کو سمجھ پائیں گے انشاءاللہ۔ اس بات پر سب مل کر کہہ دیجئے الحمدللہ۔ الحمد للہ۔ جی، اس کورس کے بعد انشاءاللہ آپ کو الحمدللہ بار بار کہنے کی بھی عادت پڑے گی۔ اپنے مائکس تب تک آن آپ نے نہیں کرنے، ان میوٹ نہیں کرنا جب تک ضرورت نہ پیش آئے۔ بہت آپ کا کوئی سلائیڈ سے ریلیٹ کوئی کوشچن ہے تو پھر آپ ہینڈ ریز کیجئے، تاکہ جب ٹیچر بول رہے ہوتے ہیں نا تو بیچ میں مائک آن ہونے سے، انٹرپشن ہونے سے بعض دفعہ جہاں پہ ہم ہوتے ہیں اسے بھول جاتے ہیں، ہم اپنے جو عنوان سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے کوآپریٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے جی، ہم آج باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم نے سورۃ الفاتحہ 1 سے لے کے 3 یعنی کہ 3 آیات سیکھنی ہے پارٹ 1 میں۔ پارٹ 1 میں ہم نماز کے ذریعے سیکھ رہے ہیں، پارٹ 2 میں ہم کیا کریں گے؟ گرامر سیکھیں گے، جو ہم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ سے۔ نکات تعلیم یا شوق، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے 1 گھنٹہ جو قرآن سیکھنے کے لیے، نماز سیکھنے کے لیے نکالا تھا، تو 15 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 1390 مرتبہ آئے ہیں۔ اور اینڈ پر ہم اپنی بیٹری بھی دیکھیں گے کتنی چارج ہوئی۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں خوشی محسوس ہو، ہمیں پتہ چلے کہ ہم 1 گھنٹے میں الحمدللہ سے کتنے سارے الفاظ کو کور کر لیتے ہیں۔ ان الفاظ کے ترجموں کو آپ نے یاد رکھنا، رٹے نہیں لگانے۔ یاد کیسے رہتے ہیں؟ جیسے آپ ماشاءاللہ پریکٹس کر رہے ہیں، آپ قرآن کا ایک پیج لیتے ہیں، اس میں سے آپ نے جو الفاظ سیکھ لیے ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں، ہائی لائٹ کریں یا انڈر لائن کر لیں، ان کے ترجموں کو دہرائیں، بس رٹے نہیں لگانے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تعارف دیکھ لیتے سورۃ الفاتحہ یعنی کہ کھولنے والی۔ اس کے کم و بیش 70 نام ہیں، تو تھوڑا سا یہ بھی کوشش کرنی ہم ڈھونڈے کہ اس کو کس کس نام سے پکارا جاتا ہے۔ فاتحہ یعنی کہ کھولا جاتا ہے قرآن کو اس سے۔ یہ قرآن کی پہلی مکمل صورت ہے، مطلب ایک ساتھ اتاری گئی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اتنی اہم ہے کہ ہمیں اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا، چاہے نماز آپ پڑھ رہے ہو، فرائض پڑھ رہے ہیں، چاہے نوافل پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، آپ نے سورہ فاتحہ ضرور بالضرور پڑھنی، یعنی کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھا جائے۔ اور دن میں ہم کتنی بار نماز پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ سے آپ ذرا کاؤنٹ کریں کتنی رکعت پڑھتے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ جو لوگ اوابین کے، اشراق کے، چاشت کے نوافل، تہجد کے نوافل پڑھتے ہیں، یا پھر ویسے ہی نفل نماز پڑھتے ہیں، تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی مرتبہ الفاظ کو دہراتے ہیں۔ آپ اس پیج کو دیکھیے گا، یہاں پر تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ،
یہ دیکھیں ہائی لائٹ کر کے بتائے ہوئے ہیں. اب یہ جو الفاظ ہیں سورہ فاتحہ کے الفاظ ہم سیکھ لیں گے تو قرآن مجید میں آنے والے 9,000 الفاظ ہم سیکھ چکے ہوں گے. اب 9,000 الفاظ کا مطلب ہے کہ تقریباً ہر پیج پر ہمیں ہر لائن میں ایک لفظ مل جائے گا. اب آپ دیکھیں اللہ زینا یا ہم سیکھ لیں گے اس میں سورہ فاتحہ میں. من ہم نے سیکھ لیا ہے. اسی طرح سے ہم سیکھتے جائیں گے آگے بڑھتے جائیں گے اور جب ہماری سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو الحمدللہ سے 9,000 الفاظ ہمیں قرآن مجید میں سے انشاءاللہ آتے ہوں گے. اچھا جی پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم. ابھی ہم نے چونکہ اتنا ہی پڑھنا ہے تو ابھی صرف اتنی ہی تلاوت کر لیتے ہیں. کچھ چیزیں ساتھ ساتھ نوٹ کر لیا کریں کہ الرحمن الرحیم ہم نے آج 2 مرتبہ ایک ہی سبق میں سیکھ لینا ہے. ٹھیک تو کیا جی. اور ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ پچھلے والے لیسن میں ہم نے کہا تھا کہ تعوذ اور سورہ فاتحہ سے ہم کتنی عادات سیکھیں گے؟ کسی کو یاد ہو؟ 6 عادات سیکھیں گے. کوشش بہترین ہے. ہم 12 عادات تا- سیکھیں گے. ٹھیک ہے سسٹر. تعوذ اور سورہ فاتحہ سے ملا کے ہم نے ٹوٹل 12 عادات سیکھنی ہے. پہلی عادت ہم نے سیکھ لی تھی. وہ کیا تھی پہلی عادت بتائیے گا؟ تعوذ اس میں ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. شیطان سے اللہ سیفٹی. ٹھیک اللہ ہو کی گیا جی. پناہ میں آتے ہیں. ہاں جی ہم نے سیفٹی یعنی کہ سیفٹی فرسٹ والی اللہ کی حفاظت میں آنے کی حفاظت کی دعا عادت اپنا لی. ٹھیک ہو گیا. ہم نے سمجھ لیا تھا کہ ہر کام سے پہلے حفاظت کی دعا بھی کرنی چاہیے اور ضرورت محسوس ہوتی ہے نا. تو ہم نے حفاظت والی ایک عادت سیکھ لی. اب انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم 5 اور عادات سیکھ لیں گے. یعنی کہ آج ہماری صرف یہ دیکھیں ایک تعوذ ہے اور 3 آیات سورہ فاتحہ کی ہیں تو ہماری 6 عادات کور ہو جائیں گی. اور ایک اور چیز دیکھیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے. بہت سارے جو علماء ہیں یا جو بہت سارے قرآن کے پڑھنے والے وہ اس بات پر متفق ہیں. کہیں کہیں اختلاف ہے کہ یہ اس کی پہلی آیت ہے یا نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے مصحف میں جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے یا ہم عربی مصحف جو پڑھتے ہیں وہاں پر اسے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو آپ شروع کر لیتے ہیں سورہ فاتحہ کی یا آپ سمجھیں کہ قرآن کی پہلی آیت سے. ٹھیک ہے کیا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. کوئی ایک سسٹر مجھے بتائیں کہ ہم نے جنرلی اس کا کیا معنی ہم نے سیکھا ہوا ہے. جیسے ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں تو ہم نے کیا ترجمہ اس کا سیکھا تھا؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے ٹھیک ہو گیا. جو میں بڑا شروع کرتی ہوں اللہ کے مہربان. نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اسی طرح سے ہم نے سیکھا ہوا ہے نا. اب ہم نے ان ترجموں کو ٹھیک ہے ہمیں یاد ہے ہم نے یاد رکھنے بھی ہیں لیکن اب ہم جس طرح سے سمجھیں گے ہم حرف حرف کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں نام سے اللہ کے الرحمن الرحیم جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا. اس میں اب اور والا ترجمہ ہم نے کس لیے لیا کیونکہ اردو کی بھی کچھ مجبوری ہے نا تاکہ ہمیں پورا پورا جو کانٹیکس بھی سمجھ آئے ترجمہ بھی سمجھ آئے عبارت کی سمجھ آئے کہ کہا کیا جا رہا ہے. تو اب ہم اس کو اس طرح سے سیکھیں گے حرف حرف سیکھیں گے. پھر صرف اب اس کو یہاں پر اتنا سیکھ کے چھوڑ نہیں دیں گے. ہم انشاءاللہ اگلے کورسز میں سیکھیں گے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں شروع کرتی ہوں یا شروع کرتا ہوں تو یہ ہم کہاں سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو بھی آپ نوٹ کر لیا کریں کہ انشاءاللہ ہم اگلے آنے والے آئندہ اس کا مطلب ہوگا کہ جو آنے والے کورسز ہیں ان میں انشاءاللہ ہم نے سیکھ لینا. یعنی کہ ہولڈ ڈاؤن کیجئے تھوڑا رک جائیے.
ठीक हो गया जी। अब हम सबसे पहले बिस्म को देख लेते हैं, बिस्म क्या है। बी और इस्म, ठीक है, बी और इस्म। कोई मुझे बताएगा कि लास्ट जो हमारा लेसन था तब हमने बी के क्या माना पड़े थे। बी मतलब बी के से, मैंने की पढ़े थे की हमने, की। हमने की पढ़ा की। था। आज हमने एक और मतलब पढ़ लिया, ये है से। कहीं कहीं आप इसका मतलब साथ भी पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह हमें पता चलता जाएगा कि हम छोटे छोटे हरूफ सीखते जा रहे हैं और उनके बहुत सारे माना हमें पता चलते जा रहे हैं। यानी कि अरबी जुबान, कुरान की जुबान बड़ी ही फसीह बलीग जुबान है। हम थोड़ी थोड़ी सी चीजें सीखते हैं, जैसे थोड़े से अस्मा सीखे, थोड़े अफआल सीखे, थोड़े से हरूफ सीखे, और हमने बहुत सारा तर्जुमा सीख लिया। अब बी और इस्म को मिलाने से बिस्म बनता है, ठीक है। ये जो चीज है ना, हम इसको कहा करेंगे कि हम टुकड़े बना रहे हैं। टुकड़े कैसे बनाने, अब हम एक और भी बात बार बार कहते हैं कि टुकड़े बनाने कीमा नहीं कर देना। यानी कि टुकड़े बनाने से मतलब ये है कि जैसे मैंने दो टुकड़े किए, बी और इस्म, बी का एक अलग माना मुझे मालूम है, इस्म का एक अलग माना मालूम है। अगर मैं इसको सिर्फ बी प्लस हमजा प्लस सिम कर देती हूँ तो ये इसका फिर मुझे ना तो इस हमजा का कोई मतलब समझ आएगा ना इस, बल्कि ये जो जज्म के साथ हो मैं इसको शुरू ही नहीं कर सकती, पढ़ ही नहीं सकती। तो ये रस्मुल खत है, बिस्म। इसको मजीद अगर सीखना चाहेंगे तो इंशाल्लाह हम अपने किसी रिवीजन क्लास में, या इसकी असल में तजवीद का है ना लेसन, तो हमने शुरू में कहा तजवीद की क्लास नहीं है। तो ये रस्मुल खत है, बी के साथ इस्म को जब लिखा जाता है तो ये हमजातुल वसल को गिरा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे बिस्म, नाम से, ठीक है, नाम से अल्लाह। अब इसको अगर के ना भी कहेंगे ना तो हमें तर्जुमा पता चल रहा है, नाम से अल्लाह, अल्लाह के नाम से। अब ये के हमें उर्दू की जरूरत है इसलिए लगाना पड़ रहा है, अल्लाह के नाम से। और एक और चीज इंशाल्लाह हम अगले कोर्सेज में सीखेंगे जिसमें हमारा ये के वाला तर्जुमा भी हमें ग्रामेटिकली पता चल जाएगा कैसे बना है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने कोर्स को छोड़ना नहीं है। लेवल 1 करके बहुत सारी तिश्नगी रह जाती है ग्रामर की खास तौर पे, तो हमने इसको आगे आगे बढ़ते हुए बहुत सारी चीजें सीखनी है। फिर इंशाल्लाह जिस दिन आपको ये वाला तर्जुमा समझ आ जाएगा कि के का तर्जुमा यहाँ कैसे आया, बहुत खुशी होगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। बिस्म यानी के नाम से, इसको इसी तरह से याद रख लेंगे कि बिस्म और आऊज़ु बिल्लाही, वहां पर के वाला तर्जमा किया गया, यहाँ पर से वाला तर्जमा किया गया। अपनी बुक पर एक छोटा सा नोट लिख लें जिसमें लिखें कि एक हर्फ के बहुत से माना बनाए जा सकते हैं। और ये जो मैंने टुकड़ों वाली बात की, इसका भी एक नाम है, ये अगले कोर्सेज में हमने इंशाल्लाह इसको करना है। अभी के लिए सिर्फ आप देख लें कि इसको असल में कहते क्या है। इसको कहते हैं तफकीक, ठीक है, तफकीक। इसको अभी आप सिर्फ अपने पास लिख के रख ले। इसके बारे में ना तो आपसे होमवर्क में कोई सवाल पूछा जाएगा, ना ग्रामर में, सॉरी वर्क बुक में, ना असाइनमेंट्स में, कहीं भी नहीं। सिर्फ ये आपकी दिलचस्पी के लिए। चलिए जी, यहाँ तक हमने कवर किया जी। बिस्म यानी कि नाम से नाम इसलिए कि आपको समझ आ जाए कि बी का माना है से। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम जाते हैं, अच्छा जी, इस्मुन अस्माउन। हमने कहा था कि थोड़ी थोड़ी सी चीजें इस तरह से आप सीखते जाएंगे कि हमने सिर्फ तर्जुमा ही नहीं सीखना, जो अस्मा हम इस तरह के नजर आएंगे जिनके हम अभी आसानी से जमा सीख सकते हैं, उनके साथ साथ हम जमा भी सीखते जाएंगे। अच्छा जी, अस्मा को सुनते ही कुछ क्लिक किया जहन में, अस्मा, कोई आपके जहन में बात आई हो। जी, अस्माउल हुस्ना, अस्माउल अल्लाह के हस्ना। नाम जो है। अस्माउल हुस्ना, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जीनियस क्लास है। इस्मुन अस्माउन, ठीक है। अब इसको इस्माउन नहीं कर देना, जो आपके पास हरकत लगी आपने उसके हिसाब से इसको लेके चलना, ठीक है। अस्माउल हुस्ना यानी कि अल्लाह ताला के नाम। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ग्रुप में जिसको भी याद है ना अच्छे से, उसने ये हमें रिकॉर्डिंग करके भेजनी है अपनी ऑडियो, ठीक है। अस्माउल हुस्ना में सुनाइएगा। ठीक हो गया जी सिस्टर्स। इस्म की जमा है अस्माउन, इसको इसी तरह से याद रख लीजिए ताकि इंशाल्लाह जब कभी आपसे दोबारा पूछा जाए कहीं भी वर्क बुक में या क्विज में, टेस्ट में, तो आपको ये याद हो। ठीक हो गया जी।
اور یہ جو ہے نا بتایا گیا کہ 39 ٹائم اسم اسماء قرآن مجید میں یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کو نہ یاد کریں، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتنا سارا تو نہیں ہم آپ کے اوپر بوجھ ڈالتے کہ اس چیز کو بھی یاد کر لیں. لیکن اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ میں نے ایک لفظ سیکھا، اور دیکھیں کتنے سارے الفاظ میں نے قرآن مجید کے سیکھ لیے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام کون سے ہیں جو قرآن پاک کے شروع میں ہوتے ہیں نا؟ اسی میں سے 2 نام ہیں، 3 نام بلکہ یہاں پر استعمال ہوئے، اللہ، الرحمن، الرحیم. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم دیکھ رہے ہیں الرحمن، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہ جو اس کو شیڈڈ کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اس کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں. رحمان کے نیچے آپ کو چھوٹا سا را، ہا اور میم نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے روٹ لیٹرز یا مادہ کے حروف ہیں، یہ ابھی یاد نہیں کرنے، لیکن ان کی پہچان تھوڑی تھوڑی سی کرنا شروع کر لیتے ہیں. اب رحمان اور رحیم میں کوئی سملیرٹی نظر آ رہی ہو، کوئی ایک جیسی بات لگ رہی ہو، کوئی چیز روحان ایسے؟ جی، اس میں را راہ حامیم اور آ رہا میم ہے. دونوں میں آ رہا ہے، الحمدللہ. اچھا جی، اسی طرح سے رحمان بھی اب غور کیجئے گا. اسی طرح عربی کے الفاظ میں جوش کا اظہار ہوتا ہے، جیسے غضبان شدید غصہ میں، عطشان شدید پیاسا، جوعان شدید بھوکا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ رحمان جو شدید رحمان ہے، شدت سے رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے، صرف یعنی کہ کوئی عام سی رحمت نہیں ہے. یہ کون سی رحمت ہے؟ یہ پرجوش رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پرجوش رحمت والے ہیں. ٹھیک ہے کیا جی. قرآن مجید میں 57 ٹائم اسی مادہ کے حروف ہمیں ملیں گے. اچھا جی، اب رحیم کی طرف آتے ہیں. ہم نے ویسے تو دونوں کا دیکھتے کہ رحم رحم والا معنی نکل رہا ہے، لیکن رحیم میں کیا ہے؟ اس میں تسلسل پایا جا رہا ہے. اس کو ہم تسلسل اس طرح سے کہیں گے جیسے کہ یہ رکے نا. ٹھیک ہے، تسلسل جو چیز مسلسل ہوتی رہتی ہے، یہ جو بچے آج کل اسٹریکس وغیرہ ڈالتے ہیں نا، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ ایک تسلسل قائم رہے، ایک کے بعد دوسرے دن صرف ناغہ نہیں کرتے اس میں. ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا اس طرح سے قرآن پاک سے جوڑ کر بھی سمجھا کرے باتوں کو. جمیل خوبصورت، جو ہمیشہ سے خوبصورت تھا. یہ نہیں کہ کبھی خوبصورت لگے، خوب سرا جو میک اپ وغیرہ کر لیں تو اس سے خوبصورت لگے، اور اگر منہ دھو لے تو پھر نہ لگے خوبصورت. ایسی نہیں، جو اندر صفت پائی جائے، جو اندر آپ کے خوبصورتی کس میں ہے؟ اللہ رب العزت میں. جمیل خوبصورت، جو ہمیشہ سے خوبصورت تھا. رحیم جیسے الفاظ ہیں. کریم اچھے اخلاق والا، ہمیشہ سے جس کا اخلاق اچھا ہو. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا سمجھا؟ رحمان، غضبان، عطشان، جوعان. ملتے جلتے اگر آپ کو اور بھی اس طرح کے الفاظ نظر آئیں گے تو آپ نے گروپ میں شیئر کر دینے ہیں. ٹھیک ہے، رحیم، جمیل، کریم، اس طرح کے آپ کو بہت سارے مل جائیں گے. تو ایسے الفاظ میں کیا ہوگا؟ تسلسل پایا جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں مسلسل رحم کرنے والا. 115 مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں یوز ہوا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ رحمان اور رحیم یعنی کہ پرجوش رحمت کو تسلسل سے ضرب دے دینی ہے. کیسے؟ جیسے رحمت کی موسلا دار بارش ہو رہی ہے جو رک ہی نہیں رہی. ایک تو وہ بڑی شدت سے ہو رہی ہے، اور دوسرے یہ کہ تسلسل سے ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں. اچھا جی، رحمت والا جو ہر قسم کی ضرورت کا بڑی ہی محبت سے خیال رکھے. تو سوچئے اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے. کیسے محسوس کرنا ہے؟ اس نے ہمیں پیدا کیا، آنکھ، کان، ناک، دماغ، ہاتھ، پیر دیے، اور سب سے پہلے جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا، اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، تو سب سے پہلا مقام الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن دیکھنا نصیب کیا. ماں باپ، رشتہ دار، ساتھی دیے. دیکھیں اور یہ جو ہماری کلاس ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھینچ کر قرآن کی طرف لا کر کھڑا کر دیا کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے والے بنے. زمین، آسمان، ہوا، پانی اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا. فورن ایریاز کی طرف چلے جائیں، یہ جو ناردرن ایریاز، وہاں چلے جائیں، جہاں بھی آپ دیکھیں، ہر سٹی، ہر جو کنٹری، جہاں بھی آپ چلے جائیں. مجھے بھی ایک نیا سا موقع ملا تھا کہیں جانے کا سفر پہ، تو میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو ہم خاص طور پر جب آپ کہیں کسی پہاڑ والے ایریاز میں جائیں نا، جہاں پہاڑ ہوں، ندیاں ہوں، ان جگہوں پہ جائیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر آپ جا کے حیران ہوتے ہیں کہ یہ سارا انتظام کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اچھا جی، اور آج کی ہم نے یہ جو اس کو ہم تسمیہ بھی کہتے ہیں نا، دوسری عادت سیکھنی، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اپنے اندر یہ اعتماد اور
یقین رکھنا ہے کہ رحمان اور رحیم اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، وہ ضرور بالضرور ہماری مدد کرے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پر جتنا غور کرتے جائیں گے، ان پر یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اچھے کاموں کے لیے پڑھیں گے نا، سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ برے کاموں سے بچ جائیں گے، آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے بسم اللہ پڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو اچھے کاموں میں سے اللہ تعالیٰ کی خیر مانگ رہی ہوں۔ تو دوسرا اس کا فائدہ کیا ہو جائے گا کہ جائز اور صحیح کام کرنے کی طرف آپ کی سمت جو ہے ٹھیک ہو جائے گی، اور جتنی توجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی توجہ کے ساتھ آپ کو جواب دے گا۔ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف میرا بندہ اگر چل کر آئے گا تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں گا، تو پورے یقین کے ساتھ کہ میں یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ساتھ کر رہی ہوں کہ مجھے سیدھے راستے کی یا مجھے نیک اور جائز کام کی توفیق ملے۔ اچھا جی، خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے، آزمائش کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے کہ اس نے یہ جو آزمائش میری اپنی بھلائی کے لیے رکھی۔ وہاں پر دکھ کا خاص طور پر مقام ہو نا، تو وہاں پر سب سے پہلے یہ بین ڈال کے، رونے ڈال کے، یہ جو بدگمانیاں سی نہیں پھیلانی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، میں ہی ملی تھی اللہ تعالیٰ کو، تو ایسی باتوں سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور خوشی کے موقع پر اس لیے لکھا کہ خاص طور پر خوشیوں میں ہم بہت ساری اقدار بھی توڑتے ہیں، بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ان چیزوں کو بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور اسی طرح سے صرف بسم اللہ پڑھیں گے، اس کو بھی سمجھیں گے کہ یہ اتنی سی بھی ایک دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ نے ہر لمحہ یاد رکھنا، یعنی کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، اپنے کچن کے کاموں میں، کھانا بنانے کے کاموں میں، اسی طرح سے اپنے جتنے بھی آپ کے نیک اور اچھے اچھے کام ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ کی عادت کو یاد رکھنا ہے۔ اب دو عادت ہوگی، تیسری عادت اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اور اکثر زندگی میں ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں، آپ اپنی دعاؤں پر سوچتے ہیں کہ شکر ہے قبول نہیں ہوئی، یعنی کہ ہم اس کے اثرات جب دیکھتے ہیں نا، تو خود بخود جس منہ سے ہم پہلے بڑا کوئی زارو قطار رو رو کر بھی دعائیں مانگ رہے تھے، جب ہم ان کے نتائج ہمارے سامنے اللہ رب العزت لاتے ہیں، ہم اسی منہ سے شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی دکھ تکلیف، کوئی کسی طرح کا ایسا موقع آئے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے گمان نہیں رکھنے، بلکہ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے کہ یہ جو میری آزمائش ہے، اس میں یقیناً میرے لیے اللہ رب العزت نے کوئی مصلحت رکھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حساب رحمت والا ہے، وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا بھی کرتا ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی فائدے ہیں، مثلاً زندگی میں سکون، خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان، بہتر تعلقات وغیرہ۔ اور یہ ساری چیزیں جو مغرب نے ہمیں پازیٹیو تھنکنگ والا تصور دیا ہے نا، اس سے کہیں کئی گنا بہتر ہے۔ اچھا جی، اگر سونے سے پہلے بھی اپنے آپ کو آپ شکر میں ڈبولے نا کہ اللہ تعالیٰ کا میں نے ہر طرح شکر ادا کرنا ہے، تو دیکھیں آپ کی ایک تو نیند اچھی ہوگی، سب کو معاف کر کے سوئیں، آپ کو سکون والی نیند آئے گی، صبح اٹھیں گے تو بہت فریش اٹھیں گے انشاءاللہ۔ علم ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اس کو، ویسے ماشاءاللہ 2-3 سسٹر نے پڑھا اور بڑا ہی اچھا پڑھا الحمدللہ۔ اب کیسے پڑھنا ہے کہ ایک تو ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے، دوسرے ہم نے جو مختصر سی شرح رکھی ہے، 2 ہم نے عادات ڈیرائیو کی اس میں سے، تو ان کو آپ اپنے ذہن میں تصور میں لا کر اس کو سمجھیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے، رب ہے تمام جہانوں کا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یعنی آج ہمیں پتہ چلا ہم کب سے پڑھتے آ رہے ہیں الحمدللہ، تو الحمدللہ کے 2 معنی بنائے جاتے ہیں، ایک ہے تمام تعریفیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے تمام شکر۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے، ہر طرح کا شکر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ بندوں کا شکریہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے۔ اور یہ جو ال ہے، اس نے بتایا کہ خاص طور پر، ٹھیک ہے، ہم نے ال کہاں پڑھا تھا؟ ہم نے الشیطان میں بھی پڑھا، الرجیم میں بھی پڑھا، اسی طرح سے الرحمن میں بھی پڑھا، الرحیم میں بھی پڑھا، ٹھیک ہے۔ اس ال کو بھی آج ہم انشاءاللہ اپنی گرامر میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر ہم نے کہا تھا تمام جنس شیطان کی، ہم نے بات کی تھی نا کہ پوری جنس سے شیطان، اسی طرح سے ہم رحمان میں بات کرتے ہیں کہ ہر طرح کی رحمت، یعنی کہ اللہ رب العزت کی ذات میں سمٹی ہوئی تمام کی تمام رحمتیں۔ اور اب الحمدللہ کہنے تمام تر تعریفیں، تمام تر شکر، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو اس طرح سے یاد رکھیں گے تو چیزیں یاد بھی رہیں گی اور انشاءاللہ بھولیں گی بھی نہیں۔ اور جب ہم کہیں گے نا الحمدللہ، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں،
اور سارا کا سارا شکر اللہ ہی کے لیے ہے. اچھا جی، صرف یہ ہے تمام تعریفیں اور شکر کے لیے یہاں پر ہم دیکھ رہے لیتے ہیں کہ ہمارا اگلا جو ہے لفظ وہ کیا ہے؟ للہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں صاف. اچھا جی، لی پلس اللہ، جیسے بی پلس اللہ. ٹھیک ہے، جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر اسم جلالہ کا لام ہم باریک کر دیں گے. للہ، لی کا معنی ہے لیے، اور اللہ اسم جلالہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے. باقی کیا ہوتے ہیں؟ صفاتی نام، اور اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام. 49 ٹائم دیکھیں للہ قرآن مجید میں یوز ہوا ہے. لیے، اللہ، اس کے لیے نا کے لیے والا معنی بھی یوز کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیے پلس اللہ. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بنائے ٹکڑے. اس چیز کو خاص طور پر دیکھا کریں. ٹھیک ہے، ٹکڑے بنائے ہیں لام اور اللہ. لام کے نیچے زیر ہے تو لی پلس اللہ. ٹھیک ہے، اس کو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے. یہ جو ہے نا یہ حروف ہیں. ایک حروف ہوتے ہیں الف با تا سا، ان کو کہتے ہیں حروف الہجا. اور یہ جو حروف ہیں ان کو ان کا نام کے ساتھ آگے سیکھ لیں گے. ابھی صرف آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو حروف ہیں یہ تھوڑے ان سے مختلف ہیں. ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو جاتی ہے. اس وجہ کو ہم نے انشاءاللہ سیکھ لینا ہے، اور ہم نے اپنے اسی کورس میں ہی اس کے بارے میں تھوڑا سا جان بھی لینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے. اس کے بعد رب. رب کیا ہے؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا، ذرے ذرے کو، کروڑوں خلیوں کو، یا ہر چیز کی پرورش کرنے والا، پل پل پالنے والا، آکسیجن فراہم کرنے والا. یہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رکھیں گے نا تو اس میں اب کیا اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ، جو اللہ بندوں کے لیے کرتا ہے یعنی کہ ربوبیت. ٹھیک ہے، رب ربوبیت، اس کو اس معنی میں یاد رکھیں. مالک ہے، پروردگار ہے، پالنے والا. ہم کہتے ہیں جس کو نا عرف عام میں جیسے پالن ہار بھی کہہ دیتے ہیں نا، پالنے والا ہے. حاجت روا ہے، ضروریات کو پوری کرنے والا ہے. صحت، موت، زندگی، سب نعمتیں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے پاس اگر ڈھیروں ڈھیر دولت ہے تو اس کو اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، وہ اپنی صحت خرید سکتا ہے، وہ اپنے لیے سارے وسائل نہیں. صحت، موت، زندگی، ہر طرح کی نعمت، امیری، غریبی، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. جب کسی مشکل میں ہم پھنس جاتے نکالنے والا اللہ، تمام کائنات کو ہمارے لیے بنانے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، رازق اللہ، مالک اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. رب یعنی کہ مالک ہے، آقا ہے، مربی. اس کو تھوڑا سا بس ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم رب کہتے ہیں تو اس کے اندر ہم کتنی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کر رہے ہوتے نا. دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے رب، را بابا، یعنی کہ مشدد ہے تو ہم اس کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں رب. ٹھیک ہے، وہ ہماری پرورش کرنے والا ہے، خبر گیری کرنے والا، حفاظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، حاکم ہے، اور ہمارا فرما روا ہے. ہر طرح سے اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمت کا سایہ کیے ہوئے ہے. اچھا جی، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں العالمین، تمام جہانوں کا. خاص اس کچھ چیزوں کو دیکھا کرے، تمام یہاں بھی یعنی کہ جتنے بھی جہان ہیں تمام کے تمام جہانوں کا رب ہے اللہ رب العزت. عالم اور عالمین، آج ہم نے اس طرح کی کچھ چیزیں سیکھنی ہیں. یعنی کہ 73 ٹائم اس طرح کے الفاظ عالم، عالمین قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ عالم کی جمع ہے عالمین. ٹھیک ہے، اس زیر زبر شد مد جزم کسی چیز کو آپ نے اپنی مرضی سے نہیں ہلانا، کیونکہ یہ قرآن کے الفاظ ہے. قرآن مجید میں کوئی ایک نقطہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ نہیں بدلا جا سکتا، نہ ہی بدلا جائے گا. تو آپ نے ان زیروں زبروں پیشوں کا ہر طرح سے خیال رکھنا، حرکات کا. ٹھیک ہے، عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات ہم کہتے ہیں نا. تو یہ کیا ہے؟ تمام جہانوں کا، جہان کو کہتے ہیں عالم. ٹھیک ہے، اب عالم کے ساتھ اس کو گڑبڑ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں نا، ان کی وجہ سے پھر معنی بگڑ جاتے ہیں. اچھا جی، حمد کا پہلا معنی تعریف، یعنی کہ تعریف دل سے کرنا ہو تو رب العالمین پر غور کر لیجئے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ دل سے آپ چاہ رہے ہیں نا کہ اللہ کی تعریف کروں تو اس لفظ پر غور کریں، رب العالمین. ٹھیک ہے، رب العالمین وہ کسی وجہ سے ہے.
अच्छा जी, किस तरह वो हर पल करोड़ों मखलूकात में से हर एक की परवरिश का सामान मुहैया करता है। और देखें, जितना आप इस कायनात पर गौर करेंगे ना, पानी को देखें, दरियाओं को, और अगर बहुत ज्यादा सारे पानी को देखेंगे तो और से और आपके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की कायनात की वसअतें खुलती हैं। ठीक है, साइंस पढ़े तो फिर तो दिल से अल्लाह की तारीफ निकलेगी कि किस तरह से हर हर चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है। अच्छा जी, यहाँ पर हमें क्या मिला? आदत नंबर 4। 3 आदत हमने सीख ली थी, चौथी आदत हमें मिली कि खूब इल्म हासिल कीजिए ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। ठीक है, अभी हमने यहाँ से सीख लिए आदत। इसके बाद एहतसाब करना है। मैं कितनी दफा दुनिया की चीजों से, लोगों से मुतासिर हो जाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल जाती हूँ। दूसरों की चीजों पर रश्क करना है, हसद नहीं करना, क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। ठीक है, और इसके साथ ही हमें एक और आदत भी मिल गई। हम का दूसरा माना है शुक्र करना, यानी कि अल्लाह ताला के एहसानात को याद करते हुए उसका बार बार शुक्र करना। सिर्फ हमने एक ही आयत पढ़ी थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दूसरी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो हमें क्या मिला? 5 हमने आदात सीख ली, एक तअव्वुज़ से, और 4 हमने सूरह फातिहा सिर्फ 2 आयत जब पढ़ी तो हमने इसमें से 4 आदात सीख ली। कुल मिला के हमारी 5 आदात हो गई। इनको आपने रटना नहीं है, ये आपको सारा इसके साथ साथ ना जैसे आयत की जहां जहां से डिराइव हो, आपको सारा ये आइडेंटिफाई करके दिया जाएगा कि ये यहाँ से निकली आदत, ये यहाँ से निकली। आपके साथ एक छोटा सा छोटी सी एक पोस्ट शेयर कर लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने इसको कोई मुसीबत नहीं समझनी कि ये कोई 14 नकात नहीं आप याद करने लगे, बल्कि आपने ये जो 12 आदात सीखनी है इसको हमने आयात से पढ़ते पढ़ते समझ लेना है। ठीक है, अच्छा जी। रहमत का मतलब है अब है अर्रहमान रहीम, बहुत मेहरबान रहम करने वाला। हम पहले बिस्मिल्लाह में भी इसको कवर कर चुके हैं। रहमत का मतलब है मोहब्बत के साथ किसी का खूब ख्याल रखना, उसकी जरूरतों को पूरा करना। दुनिया में किसी से मोहब्बत हो ना तो दिल करता है कि उसकी हर चीज, हर ख्वाहिश को पूरा किया जाए। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो 70 माओ से ज्यादा इंसानों से मोहब्बत करता है, तो वो क्यों नहीं हमारा ख्याल रखेगा? अल्लाह ताला किस किस तरह हम पर मुसलसल रहम फरमा रहा है। सिर्फ एक मिसाल लीजिए, मौसमों को लाने के लिए अल्लाह ताला ने इस जमीन को सूरज के इतराफ 1 सेकंड में तकरीबन 30 किलोमीटर की रफ्तार से घुमा दिया, लेकिन देखें हमें जरा सा भी कोई धचका नहीं लगता। और अगर ऐसा ना, तो सॉरी जी, वरना जल्जलों से ये सारी जमीन टूट फूट जाती है, जा सकती थी ना। अब देखिए, जब जलजला आता है, जिसको याद हो ये जो जलजला पाकिस्तान में आया था, तबाह कुन अक्टूबर में जो जलजला आया था, यानी कि वो जैसे कहने कि हमारे शऊर का वो वाला जलजला था। काफी दफा ये आया, लेकिन वो ऐसा जलजला था जिसने हमें वाकई आंखें खोल दी थी, दिखाया था कि कितने नुकसानात हुए थे। तो अल्लाह ताला से ये वाली दुआएं भी मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें इन सारी आफात से भी बचाए, क्योंकि अल्लाह ताला ही हिफाजत फरमाने वाले हैं। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। यानी कि अगर कोई इंसान चाहता है कि उस पर रहम किया जाए तो वो उसे चाहिए वो दूसरों पर भी रहम करे। तो आज इस वक्त या इस नमाज के बाद जिसमें आपने ये पढ़ा, घर, ऑफिस, बाजार बाजार वगैरह जहां भी आपने, बल्कि सबसे पहले जो रहम के मुस्तहिक हैं, आप अपने घरों में जो खास तौर पर काम करने वालियां या काम करने वाले मुलाजिम, उन पर आप ये जरूर बिल जरूर रहम वाला जो फॉर्मूला अपनाया करें, और सोचा करें कि हमसे अपने एक घर का काम नहीं हो रहा और वो कहीं से आके ना सिर्फ अपने घरों के काम करते हैं, बल्कि वो हमारे और हमारे साथ ना जाने कितने घरों के काम कर रहे हैं। तो यकीनन मजबूरियां हैं, कोई शौक से तो नहीं करता, तो जरूर बिल जरूर रहम करना है। और बच्चों पर शफकत वाला, बड़ों के साथ भी, जो खास तौर पर बुजुर्गों के साथ किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो उसको आपने इस तरह से नहीं कि बस तूफान ही मचा दें, तो बड़े ही तहम्मुल के साथ, और जितना आप अपने अंदर तहम्मुल पैदा करते जाएंगे ना, ये हमारे रिश्ते भी बेहतरीन से बेहतरीन होते जाएंगे। ठीक हो गया? तो क्या करना है? रहम वाला मामला अपनाना है, मोहब्बत के साथ सबका ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर, देखें, हर हर लम्हा रहम फरमाया। और ये भी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रहमत की, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है। ये जो हम कुरान सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो ना चाहता तो किसी को ये तौफीक नहीं हो सकती। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हर चीज अल्लाह के हुक्म से हो रही है। और ये हमारी, हमने यहाँ से आदत सीख ली, आदत नंबर 6, यानी कि रहम किया जाए। ठीक हो गया जी? बहुत मेहरबान, रहम करने वाला। अच्छा जी, अब हमने ग्रामर पढ़ ली। हमारा 5 मिनट पहले जो नमाज के लिए टाइम हमने निकाला था,
تو اب ہم کرتے ہیں کہ بریک نہیں لیتے ہیں, ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا جی, یہاں پر رکتے ہوئے ہمارے پاس آج کتنے لوگ ہیں؟ اچھا جی, چلے میرا خیال ہے آج کوئی ہمارے پاس 12 یا 13 لوگ ہیں. تو آپ سب مجھے بتا دیجئے کہ اگر ہم 15 منٹ پہلے اپنی کلاس سے, یعنی کہ 4:45 پر ایک چھوٹی سی ریویژن کلاس رکھ لیں 15 منٹ کی, اگر آپ اپنے آنے کی شیورٹی دیتے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ گرامر پارٹ کی ریویژن آپ کے ساتھ کر لی جائے, تو گروپ میں بتا دیجئے گا. پھر ہم اپنی نیکسٹ کلاس, یعنی کہ نیکسٹ منڈے کو جو ہماری کلاس ہوگی, ہم شروع کر لیں گے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم کل سے اپنی ریویژن کر لیں, کیونکہ اب تھوڑا سا ہم نے گرامر پڑھ ہی لی ہے, تو ضرور بتائیے گا, ٹھیک ہے. 4:45 پر اگر آپ کلاس جوائن کرتے ہیں تو ریویژن کر لیا کریں گے, 5 بجے تک ریویژن ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور وضو وغیرہ کر کے بیٹھا کریں تاکہ ہم 5:05 پر اپنی کلاس شروع کر لیں, تاکہ ہماری عصر کی نماز بھی ٹائم پر ادا ہو جائے, ٹھیک ہے. مجھے آپ ابھی بتانا چاہتے ہیں ابھی بتا دیں, چیٹ باکس میں بتا دیں, گروپ میں بتانا چاہ رہے ہیں گروپ میں بتا دیں, تو یہ آپ سب نے ضرور بتانا ہے. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے ہم ریویژن کلاس رکھتے ہیں, پھر آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ 15 منٹ اب ہم ایکسٹرا کہاں سے نکالیں. تو اگر آپ چاہیں گے تو ضرور ضرور ہم گرامر کیا کریں گے, اور گرامر پارٹ کی ورک بک کے سوالات بھی کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, سبق نمبر 2 ہے 2B میں ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے قرآن پارٹ ہم نے کر لیا, اب ہم نے گرامر سیکھنی ہے. گرامر سے پہلے آپ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو ایک تو کر لیجئے پھر, اور مسکرائیے, ٹھیک ہے. کیونکہ گرامر کوئی خشک سا مضمون نہیں ہے, کوئی بہت مشکل مضمون نہیں ہے, بلکہ ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہنستے کھیلتے اشارے کرتے سمجھتے ہوئے ہم نے اس کو سیکھ لینا ہے. آج ہم نے کیا پڑھنا ہے, مسلم مؤمن مشرک کافر صالح. اب یہ جو الفاظ ہمیں نظر آ رہے ہیں, ہم دیکھیں گے کہ ان کے اوپر تنوین آئے تو کیا مطلب ہے, ان کے ساتھ کچھ اور معاملات ہوں تو ان کے کیا مطلب اور ان کی کیا حیثیت یا ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں, ٹھیک ہو گیا جی. ہم نے اردو میں پڑھا کہ الفاظ کی 2 اقسام ہے, کلمہ اور محمل, ٹھیک ہے. اب محمل جو ہے وہ تب اس کی ضرورت پڑتی ہے جس چیز کا کوئی معنی نہ ہو, کوئی مطلب نہ ہو, جیسے روٹی کے ساتھ ووٹی لگاتے تھے نا, تو قرآن مجید میں کوئی ایک نقطہ بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں, محمل ہے ہی نہیں. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے اس لفظ کو بالکل ہی نکال دیا. ہم نے نہیں, میرا مطلب ہے کہ گرامیرین نے اس کو نکال دیا. اب ہم کیا کہیں گے, اب ہم نے اس پہ نہیں جانا, ہم نے اردو والی گرامر نہیں اپنی اٹھا کے لے آنی, ٹھیک ہے. ہم نے کہنا ہے الفاظ یا کلمہ, ٹھیک ہے. کلمے کی کتنی اقسام ہے, بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ سے نا پوچھا جاتا ہے جب آپ کے ہوم ورکس میں یا کوئز میں, الفاظ کی کتنی اقسام ہے, کلمہ نہیں لکھا ہوتا, یا کلمے کی کتنی اقسام ہے, تو آپ دیکھیں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. کتنی اقسام ہے, 3 اقسام ہے. کون کون سی ہے, اسم فعل حرف, ان کو آپ نے اس انگلیوں پہ یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اسم فعل حرف کتنی اقسام ہے, اسم فعل حرف, ٹھیک ہے, 3 اقسام ہے. اس کے بعد اس کو کیسے سیکھیں گے, اسم کے لیے 2 چیزیں سیکھ لیں, فعل کے لیے 2 چیزیں سیکھ لیں, حرف کے لیے 2 چیزیں, پھر یہ انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے. اسم کسی کا نام یا صفت, ٹھیک ہے. نام اور صفت دونوں چیزوں کو کیا کہیں گے, صفت کیا ہوتی ہے, جو کسی کے اندر کوئی کوالٹی وغیرہ ہوتی ہے نا, تو وہ کیا ہے, جیسے کوئی مسلم ہے, کوئی مومن ہے, کوئی کافر ہے, کوئی مشرک ہے, کوئی صالح ہے, کوئی نظیف ہے, کوئی طیب ہے, تو یہ ساری کیا چیزیں ہیں, یہ کسی کی کوالٹی ہم بتا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فعل کیا ہے, فعل جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتا چلے, یہ پہلی بات ہے, ٹھیک ہے. اس کو 2 باتیں نہ بنا لیجیے گا, کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتا چلے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے, ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے پاس 2 باتیں ہوگی فعل کی, کام کا کرنا یا ہونا اور اس میں زمانہ کا پایا جانا. اس کے بعد ہر جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. اب اسموں اور فعلوں کو تو ملا رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ فعلوں اور فعلوں کو نہیں ملا سکتا, یا اسموں اور اسموں کو نہیں ملا سکتا. یاد رکھنے کے لیے کہ 2 باتیں اس میں یاد رکھنی, اسموں فعلوں کو یہ ملانے کے کام آتا ہے, ٹھیک ہے. اسم فعل حرف, آگے کی 2 باتیں, ان کو ہم ہر بار دہرا لیا کریں گے, پھر یہ انشاءاللہ اس کو رٹا لگائے بغیر انشاءاللہ آپ یاد کر لیں گے, ٹھیک ہو گیا جی. اب ہے عام اور خاص اسم, ہم اردو میں بھی پڑھتے آئے ہیں, اسم نکرہ ہے, یہ معرفہ ہے, تو اس کو ذرا وہ والی جو ٹرمز ہیں, وہ جو نام ہے, ان کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے ہم اس کو عام آسان الفاظ میں سیکھیں. کیسے, کچھ اسماء آج ہی ہم نے سیکھا تھا کہ جو زیادہ نام ہوں گے ان کو اسماء کہا کریں گے, کچھ اسماء عام ہوں گے, کچھ خاص. اب ان کی ہم نے پہچان قرآن سے کیسے کرنی ہے, آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے کتابن, اس کا معنی ہے ایک کتاب یا کوئی کتاب, ہم اس کو کہتے ہیں نا کتابن. اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو تنوین ہے نا, یہ جو تنوین, یہ کسی بھی طرح کی ہو,
اس کو ہم کہیں گے دو زبر، دو زیر، دو پیش. ان کے عربی کے نام آتے ہیں آپ کو؟ اگر کسی سسٹر کو آتے ہیں تو بتائیں ذرا. جی تنوین. آتے ہیں. تنوین، جی جی بتائیں. فتحتین، تنوین. کسرتین اور ضمتین. تنوین کہتے ہیں. الحمدللہ. جی تنوین تو کہتے ہیں نا، ان کے عربی کے یہ نام ہے. ٹھیک ہے، یہ سسٹر نے دو دو کے بتائے نا، بہت اچھا الحمدللہ. اور اس کو کہتے ہیں ضمتین. یہ آپ کی پریکٹس ہم گروپ میں بھی کروا دیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر سنگل سنگل ہو تو فتحہ، فتح، کسرہ، ضمہ، کسرہ. ضمہ. ٹھیک ہو گیا. اور یہ دو دو ہے نا، تو اس لیے سسٹر نے جب فتحہ تعین کہا نا، یعنی کہ دو ہیں یہ. دو پیش، دو زبر، دو زیر. الحمدللہ بہترین کلاس ہے ہماری الحمدللہ. بس اسی طرح سے آپ نے انرجیٹک ہو کے بیٹھنا ہے، ہر چیز کا آپ نے اسی طرح سے جواب بھی دینا ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جیسے آپ، مجھے ایسا لگتا ہے میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں آپ کو دیکھ تو نہیں سکتی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب آپ بولتے ہیں، جواب دیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. اچھا جی، اب کسی بھی نام کو خاص کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ال لگا دیتے ہیں. جیسے ال، اور اس کے ساتھ ہم پلس کر کے کتابن کریں. اب کتابن ہم نے صرف سمجھا ہے کہ اس کو پلس لگایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی جو آگے ہم نے کیا تبدیلی کرنی اس کو ہم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو کتابن تھا نا، اس کو ہم نے ال کے ساتھ جوڑا. ابھی ہم نے جوڑ کر اس کا نتیجہ نہیں نکالا، ابھی صرف جوڑا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے آگے مزید ہم نے کیا تبدیلی کرنی، اس کو آپ نے بہت غور سے سننا سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنے اگر کوئی کام شام کریں تو اس کو چھوڑ کے اٹینٹیو ہو کے بیٹھے، تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ہم بھول نہ جائیں. ٹھیک ہے کیا جی؟ اچھا جی، ال لگا دیا نا تو یہ تنوین گر جائے گی. مطلب کہ ال کے ساتھ پھر ہم یہ جو تینوں حرکات تھی اس کو سنگل کر دیں گے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا دا بک اور آ بک، ہم اکٹھا نہیں کہہ سکتے انگلش میں دا آ بک. ٹھیک ہے. تو جب ہم ال لگا دیں گے تو ہم اس تنوین میں سے ایک پیش کو گرا دیں گے. اب الکتابن کہنے کی جگہ ہم اس کی بجائے بولیں گے الکتاب. ٹھیک ہے. الکتاب. اب یہ جو القرآن ہے، یعنی کہ یہ ہماری خاص الخاص کتاب ہے، تو ال نے کیا کیا؟ ال نے ایک عام اسم کو خاص اسم بنا دیا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں. اچھا جی، ایک اور چیز کا آپ نے یہاں پر خیال رکھنا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے مسلم، مؤمن، صالح، کافر، مشرک. اب یہ تنوین ضمتین کی یا پیش والی ہے، تو جب سنگل کرنا ہے تو آگے یہ حرکت نہیں بدل دینی، یہ وہی حرکت ہی لگے گی. یہاں پر ضمتین تھا، یعنی کہ دو پیش تھے، تو ضمہ رہ جائے گا، ایک پیش رہ جائے گی. اب ال نے کیا کیا؟ مسلمون کو المسلم بنا دیا، مؤمن سے المؤمن، صالح سے الصالح، کافر سے الکافر، مشرک سے المشرک. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو سارے نمبرز بھی بتا دیے کہ یہ قرآن مجید میں اس طرح سے بار بار الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے کیا جی؟ اچھا جی، اب آپ میں سے کوئی ایک سسٹر پڑھیں گی تنوین کے ساتھ، اور دوسری سسٹر اس کو ال کے ساتھ پڑھیں. جی ہینڈ ریز کریں، میں آپ کو بتاتی ہوں کون سی دو سسٹر پڑھ لیں. باجی میم، ہینڈ ریز کر لیں، مجھے پتا چل جائے. ایک سسٹر زوبیہ اور ایک سسٹر سدرا. ٹھیک ہے، آپ دونوں پڑھ لیجئے. سسٹر زوبیہ آپ مسلمن والی سائڈ پڑھیں گی، اور سسٹر سدرا آپ اس کو کنورٹ کیجئے گا خاص اسم بنانے میں. مسلم، سسٹر سدرا پڑھیے آپ. المسلم، الحمدللہ. جی مؤمن، پڑھتے جائیں. مؤمن، المؤمن، صالح، الصالح، کافر، الکافر، مشرک، المشرک. الحمدللہ. جی ثم الحمدللہ. ایک سسٹر کا ہینڈ اور ریز ہے، سسٹر ثانیہ. جی سسٹر آپ یہ دونوں پڑھ لیں، اکٹھا اکٹھا پڑھ لیں. آپ نے ہینڈ ڈاؤن کر دیا، مجھے باجی میرے ایک آپ کا یہاں نام. پر پوچھنا ہے کہ خاص کے لیے اب یہ لکھے الکافر ہو، تو یہاں پر کیسے یہ خاص بن گیا؟ یہ ویسے اس کا کوئی اور ہے فارمولا؟ مجھے سمجھ نہیں، دوبارہ پوچھیے گا. یہ جہاں پہ لکھے ہیں نا، یعنی کہ خاص کرنے کے لیے ہم نے ال لگا دیا. جیسے عام سی کتاب ہے کتابن، تو ہم نے جی الکتابن لگا دیا، وہ خاص ہو گئی. تو یہاں پہ لکھے جی کافرون، آگے لکھے الکافرو.
ہاں تو یہ मुशरिकुन تنوین میں अल سے یہ، मुशरिकु, ہاں تو اس میں کیا مشکل ہے؟ اس میں ال لگایا، यानी कि یہ دیکھیں जी जी اب مجھے بتائیں، ال پلس مشرکن تھا تو ال نے کیا کیا، اس ایک تنوین کو، ال کہتا ہے میں نے مشرکن کے ساتھ نہیں آنا، ٹھیک ہے، ان کی دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جانی، اور اس کو نا، یہ تو چلے ایک مذاق کی بات ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کو کہتے ہیں لہن جلی، ٹھیک ہے، ال اور تنوین اکٹھے آئیں گے تو یہ لہن جلی یعنی کہ حرام غلطی ہے، ٹھیک ہے، یہ خاص طور پر گرامر میں تو ہم چلے سیکھنے کے لیے تھوڑا ہنسی مذاق کرتے ہوئے اس کو کھیل کھیل میں سمجھتے ہیں نا، لیکن اس کو سنجیدگی سے اس طرح سے بھی دیکھنا ہے کہ ال اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، یہ حرام غلطی ہے۔ اب آپ کا میں کوشچن اصل میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی ہوں کہ ال نے جب، क्वेश्चन में ये है कि जब हमने किसी चीज को खास बनाना है तो हम अल लगा देते हैं। ٹھیک ہے जैसे आपने फरमाया कि जैसे किताबुन, जो हमने अल लगा दिया अल किताबुन, अब यहाँ جی पर अल काफिरू आ रहा है, अल काफिरू, अल ٹھیک ہے मुशरिकु, ٹھیک ہے، तो इसका تو ये یہی मेरा کیا، क्वेश्चन है कि यहाँ पर खास यानी कि या वैसे इसकी कोई और اب یعنی کہ ग्रामर। یہاں میں بات سمجھ گئی آپ کی، یعنی کہ یہ اب जी خاص مسلمان کی بات ہو رہی ہے، پہلے پتہ نہیں تھا، کہہ رہے وہ جو مسلمان، ٹھیک ہے، اب خاص اسی जी जी مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ سسٹر حفصہ بھی کچھ بتانا چاہ رہی، مجھے لگتا ہے اس کو آپ کے کویسچن کی مجھ سے پہلے سمجھ آ گئی تھی۔ جی جی यानी سسٹر कि حفصہ जैसे اگر आप آپ लेके مجھے لگ हम رہا मुसलमान है और ہے अल مجھے یہ मुशरिकु لگ رہا ہے यानी کہ कि یہ खास मुसलमान। جی مجھے لگ جی رہا ہے کہ हाँ तो سسٹر यहाँ کہہ رہی ہیں کہ یہ خاص کافر کیوں ہو گیا اور خاص مشرک کیوں ہو گیا، जी آپ ہاں اس کو जी ہاں اس जी طرح जी سے ایسے سمجھ سکتی ہیں کہ جیسے سمجھے بہت ڈھیر سارے کافر بیٹھے ہوئے ہیں یا بہت ڈھیر سارے مشرک بیٹھے ہوئے، کسی ایک کا نام لے کے ہم کہیں گے یہ والا کافر، آپ اس کو اس طرح سے فی الحال سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ सही। ٹھیک ہے، یعنی ठीक کہ है, ہم نے क्योंकि کسی کو मुस्लिम की तो خاص समझ کرنا आती है ना कि आम मुसलमान और खास ہے، मुसलमान, तो इसलिए اچھا मैंने ये آپ، क्वेश्चन। ہاں جتنا آپ کا مطلب ہے کہ مسلمان تو خاص ہو سکتے ہیں، ہم کافر کو کیوں خاص کہے ہیں؟ जी जी کافر کا بھی مطلب ہی ہم ابھی ہم کافر کا مطلب جب سیکھیں گے نا انشاءاللہ QC2 میں ہم نے سیکھنا ہے، ہم حیران हम्म ہوتے ہیں، ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کافر ہم جب کہتے ہیں نا تو جیسے بچپن سے ہم نے سنا، میرے ذہن میں کیا آتا تھا، میرے ذہن میں ہندو آتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ بت हम्म پرستی والا ہم نے سنا ہی ہمیشہ سے یہی تھا نا، تو آگے آگے جب ہم जी نے پڑھنا، آپ دیکھیے گا ایک ایک لفظ کے اتنے اتنے معنی ہوں گے، یہ سمندر ہے، یہ قرآن مجید جو ہے نا، جتنی دفعہ آپ سمندر کے اندر ڈبکی لگائیں گے نا، آپ کو نیا سے نیا اس کا معنی سمجھ آئے گا، آپ کو گرامر، آپ اس کی ترکیب، آپ پورا قرآن ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، دوبارہ پڑھیں، ہو ہی نہیں سکتا इंशाल्लाह کہ آپ کے اوپر نئی نئی چیزیں نہ کھلیں، ٹھیک ہے؟ تو इंशाल्लाह جتنی دفعہ ہم پڑھتے جائیں گے، جتنی دفعہ سمجھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے اس قرآن کو بنایا ہے، اور دیکھیں کہ یہ ماشاءاللہ سے حفظ بھی کرتے ہیں نا بچے، اور کوئی کتاب हम्म جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں کبھی حفظ کر ہی نہیں سکتے، تو ان کے جو معنی ہیں وہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ہم مطالب کو جب بار بار سیکھیں گے سمجھیں گے تو ہمیں نئی چیزیں سمجھنا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر لکھا ہوا آخری حرکت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، آسانی کے لیے ہم کہتے ہیں مسلم ان کے بجائے مسلم، جیسے ہم کہتے ہیں مسلم مومن صالح کافر مشرک منافق، لیکن بہتر ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو اس کی ڈیفالٹ حالت ہوتی ہے نا، اصلی حالت، وہ ہوتی ہے اسی کے ساتھ پیش والی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اگر ہم مسلمن کہہ دیں گے تو وہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے، تو کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اسی طرح سے لے کے چلے، جیسے اب میں خاص طور پر جو آج کی کلاس میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کو بتانا کہ یہ جیسے مسلمن، ٹھیک ہے، مسلمن کو دیکھیں، اس کی جب ہم نے جمع بنانی ہے تو بنانی ہے واو نون کے ساتھ، جبکہ ہم نے مسلمن، اب یہ جو دو زبر ہے نا، یہ بھی رسم الخط ہے کہ یہ جو مسلمن نہیں لکھتے قرآن مجید میں، ہم دیکھتے ہیں مسلمن لکھا ہوتا، تجوید والے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ جو تنوین ہے اس کو پھر ہم ایک مد بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ہمیں چونکہ تجوید کی کلاس نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی سی جو ٹپس ہیں اس کو بس سائڈ پہ آپ سمجھ لیا کریں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا آپ سے سوال نہیں ہوگا، لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے رسم الخط ہے قرآن مجید میں، آپ جگہ جگہ دیکھیے گا آپ کو پتا چلے گا کہ جب فتح تعین ہو تو اس کے ساتھ ایک اضافی الف لکھا جاتا ہے، تو مسلمن اور مسلمن دونوں صورتوں میں ہم یا نون کا اضافہ کرتے ہوئے جمع بنائیں گے۔ اب آپ نے یہ نہیں سمجھنے لگ جانا کہ مسلمن ہوگا تو کوئی بہت ہی خاص مسلمان ہے، مسلمن ہوگا تو کوئی اس سے تھوڑے درجے والا ہے، مسلمین ہے تو اس سے بھی تھوڑا درجہ ہے، نہیں،
ان سب کا معنی یہی ہے. مسلمن ایک عام مسلمان, ٹھیک ہے, یعنی کہ عام مسلمان کو مسلمن, مسلمن, مسلمن کہہ سکتے ہیں. کہتے کیوں ہیں یہ زیریں زبریں پیشیں, یہ کیوں ہمیں ابھی فی الحال تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہوگا. انشاءاللہ اگلے کورسز میں ہم اس کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے کہ ان سے ہمارے قرآن پاک کی آیات پر یا جملے جب ہم سیکھیں گے بنانا تو کیا فرق پڑتا ہے. یہاں جو ایک بات آپ نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لینی ہے کہ مسلمون, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہمیشہ آپ کو فتح نظر آئے گی. مسلمینہ ہمیشہ فتح, مسلمینہ ہمیشہ فتح اس نون کے اوپر. جہاں آپ کو یہ حرکت چینج نظر آ جائے چونک جائیے, رکیے کہ یہ کیوں ہے. اگر آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے ایسا نظر آ جائے کہ آج ہمیں سسٹر نورین نے مسلمونہ بتایا تھا تو مجھے اگر یہ لفظ کسی اور حرکت کے ساتھ نظر آیا, آپ فوراً پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کو پھر اسی طرح ڈیٹیل میں سمجھیں گے. ابھی کے لیے کیا یاد رکھنا, جب ہم مسلمونہ کہیں گے تو یہ زبر کے ساتھ ہی ہے, مسلمن, مسلمونہ, ٹھیک ہے. مسلمن اشارہ ہم سیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم اشاروں کے ساتھ سیکھتے ہیں, اس کو ہم ایسے سیکھ سکتے ہیں مسلمن, اور جب ہم زیادہ گئے تو مسلمونہ, ٹھیک ہے. لیول 1 میں یہ والا اشارہ سکھایا نہیں جاتا, لیکن آپ نے آگے جا کے سیکھنا ہی ہے تو اس کو ہم سیکھ بھی سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو مسلمن کہیں گے, ٹھیک ہے, ایک بار مسلمن, اور زیادہ کہیں گے مسلمون. دو ہمیں صرف لفظ یاد کر لیں, مسلمون, مسلمینہ. اور اگر آپ کو صرف مسلم لکھ کر بتا دیا جائے کہ اس کی جمع مسلمونہ ہے یا مسلمینہ ہے, تو آپ کو اسپیسیفک کر کے نہیں کوئی حرکت بتائے گی, تو آپ کہہ سکتے ہیں دونوں طرح کی جمع بن سکتی ہے. ٹیچر جب تک آپ اس کے اوپر تنوین نہیں لگائیں گے, 2 زبر والی یا 2 زیر والی یا 2 زبر والی, تو ہمیں کیا پتہ چلے گا یہ واو نون ہے یا یا نون ہے. تو یاد رکھیے اگر آپ کو مسلمون دیا گیا تو آپ نے مسلمونہ ہی لکھنا ہے, مسلمن ہو تو مسلمینہ, مسلمین ہو تو مسلمینہ, ٹھیک ہے. یہ جمع کا اصول ہے, یہ ہم نے قاعدہ سیکھا اپنی جمع بنانے کا. ایک اور سسٹر نے نا مجھ سے پوچھا تھا کہ انہوں نے نحنو کا معنی ہم سب نہیں پڑھا, ہم سب پڑھا ہے, صرف ہم نہیں پڑھا. تو آج کے لیے سب اچھی طرح سے اس کو نوٹ کر لیں کہ آپ سب یا تم سب, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ یا تم, اسی طرح سے ہم یا ہم سب, اس کا ایک ہی معنی ہے, ٹھیک ہے. ہمیں یہ اردو میں تو یہ سمجھ آ جاتی نا کہ آپ میں کہوں گی تو آپ سب ہیں, لیکن اگر میں آپ کہتی ہوں تم تو پھر اس کا معنی کہ تو یا تم ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ نے اگر آپ کو ہوم ورک کرتے ہوئے اس چیز کی کوئی مشکل آتی ہے تو آپ یہ تب بھی پوچھ سکتے ہیں, آپ ہوم ورک کرنے سے پہلے بھی اس کوشچن کو پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ہوم ورک اس لیے کہ آپ لوگوں کی بہت اچھی سی پریکٹس ہو جائے, اس میں پریشان نہ ہوا کریں, یا میں اگر دوسرے لفظوں میں کہنا چاہوں تو نمبر نہ کٹوایا کریں, آپ ضرور پوچھ لیا کریں کہ ہمیں تو آپ نے ہم سب کہا تھا, یہاں ہم سب والی آپشن ہی نہیں, تو ہم اب کیا کریں, ٹھیک ہے. تو پھر یہ معاملہ وہیں کا وہیں پہ سالو ہو جایا کرے گا انشاءاللہ. اچھا جی, اب کوئی ایک سسٹر مجھے فٹافٹ یہ سنا دیں. چلیں جی, کوئی ایک سسٹر مسلمون, نہیں, ٹھیک ہے, مسلمون, ٹھیک ہے. جی میں مسلمہ, مونا, مسلم, مسلمن, پورا پڑھے مس, مسلمن, مسلمین مسلمن, مسلمین, مسلمین, مسلم مسلمین, مسلمین مسلمینہ. مسلمینہ. ہاں, یہ آخری حرکت نہ چھوڑیں, ٹھیک ہے. خاص طور پہ ادھر اگر آپ نے آخری حرکت چھوڑ دی تو پھر تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ آپ نے واو نون والی جمع بنانی ہے پھر یا نون والی کون سی بنانی. آخری حرکت بہت معنی رکھتی ہے, ٹھیک ہے. یہ آگے آگے انشاءاللہ بہت کلیئرلی آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گا کہ آخری حرکت کا کیا معنی ہے, ٹھیک ہے. سسٹر آپ نے جو ہینڈ ریز کیا, میں آپ سے اگلا والا کچھ کرواتی ہوں, ٹھیک ہے. ہم یہ جو پریکٹس ساری اسی طرح سے کر لیں گے کہ ہم اس کو کیا کریں گے, ہم پوری پوری حرکات کے ساتھ, ٹھیک ہے, مسلمونہ ہی پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے. اب میں پڑھتی ہوں تنوین کے ساتھ, اور سسٹر ثانیہ, آپ مجھے اپنا نام پہلے صحیح بتائیں, کیا ہے, سنیا ہے یا کیا نام ہے آپ کا؟ میں آپ کا نام تو صحیح لوں. میم یہ میری بیٹی کا نام ہے سائنہ رحمان. میں نیکسٹ ٹائم اپنے نام سے ہی اپیئر ہوں گی. ہاں, کیا میرا نام نام کیا ہے؟ سمینہ ہے. یہ سائنہ امینہ, رحمان. میرا نام سائنہ, سمینہ. ہاں سین کے ساتھ ہے یا پھر کیسے ہے نام یہ؟ سواد کے ساتھ. سا, آگے سائنہ. آپ نے کیا بولا؟ سائنہ, ایسے. جی. چلے, اچھا ٹھیک ہو گیا, الحمدللہ. اس کا معنی کیا ہے؟
हिफाजत करने वाली। हिफाजत करने वाली, बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह। अल्लाह ताला दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। और आपका नाम है सिस्टर समीना। मैंने इसलिए कहा कि मैं नाम गलत नहीं लेना चाह रही, मुसलमानों को अच्छे अच्छे नामों से, प्यारे प्यारे नामों से पुकारना चाहिए, ठीक है। और अपना नाम तो बहुत ही खूबसूरत होता है, ठीक है। अच्छा जी सिस्टर, मैं ऐसा करती हूँ, मैं तनवीन के साथ पढ़ती हूँ, आप इसको जमा बनाइए, ठीक है। आपने आखिरी हरकत नहीं छोड़नी। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। चलिए ऐसा करें, सबका दिल कर रहा है, सब अपने माइक्स अनम्यूट कर लें, पढ़ना एक साथ है, ठीक है। मुस्लिमन, अब मैं जबर वाला कह रही हूँ, मुस- मुस्लिमन, मुस्लिमीना, मुस्लिमीन मुस्लिमिन, मुस्लिमीना मुस्लिमीना। ठीक है। अब मैं ऐसा करूंगी कि मुमिनन और मोमिनिन इकट्ठा बोल दूंगी, ठीक है। पहले हम कहेंगे मुमिनुन, मुमिन, मिनूना मुमिनन, मुमिनिन, मुमिनीन मुमिनीना, मुमिनीना, ठीक है। पूरा पढ़ा करें, पूरा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर कौन सा कोई आयत पढ़ रहे हैं जो हम साकिन कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम सीख रहे हैं। सालिहुन, सालिहून सालिहूना सालिहुना, सालिहन सालिहन, सालिहिन, सालिहीना सालिहीना अल्हम्दुलिल्लाह। काफिरुन, काफिरूना काफिरूना काफिरन काफिरिन काफिरीना चले जी, काफिरीना, चले अगला भी पढ़ लें, अगला भी पढ़ लें। मुशरिकुन मुशरिकुन मुशरिकूना मुशरिकूना मुशरिकन मुशरिकन मुशरिकीन मुशरिकीना मुशरिकीना। ठीक है, चले जी। अब आप थोड़ी देर के लिए बन जाए टीचर, मैं आपकी बनती हूँ स्टूडेंट। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसकी जमा क्या बनानी चाहिए। कोई पूछ सकता है मुझसे? मेरी टीचर बन जाए जी जल्दी से। आबिदुन बताएं। जी अगर मैं कहूँ कि मैं आबिदीन बनाती हूँ तो क्या मैम ये सही होगा? आबिदीन नहीं नहीं गलत नहीं नहीं गलत और अगर मैं कहूँ आबिदूना आबिदूना? आबिदूना ठीक ठीक है ठीक है। सही ठीक ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया इसी को दोबारा और मजीद प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम कहते हैं आबिदन, तो क्या बन जाएगी? आबिदिन। इसकी हम क्या बना लेंगे दोनों की? आबिदीना आलिदीना। आबिदीना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या कर सकते हैं, जितने भी ये नाम वगैरह है ना, ये जो साजिद है, हामिद है, इस तरह के अल्फाज, या जैसे सिफात होती है, मुस्लिम है, मोमिन है, काफिर, इस तरह के और भी आप नामों को लेके उनके ऊपर ये जो तनवीन लगानी, इसमें जब आप पेश वाली यानी कि दोमा वाली लगाएंगे तो मुस्लिमूना, और इसी तरह से जब फतह तईन और कसरा तईन यानी कि जबर और जेर वाली लगाएंगे तो मुस्लिमीना की तरह आप या नून वाली जमा बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। सब अलग-अलग अपने थोड़े थोड़े अल्फाज चुन ले और फिर इसी तरह से उसकी जमा बना के आप हमारे साथ ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है। समझ आ गई ना? बेसिक चीज आपको समझ आ गई? सब मुझे बताएं जरा। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अल्हम्दुलिल्लाह पहले ये आ हमने गई। एक जी पहले हमने एक मुसलमान को खास किया था ना, अब हम मुसलमानों की एक पूरी जमात को खास करने जा रहे हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि अल के साथ मुस्लिमून लगाए तो वो अल मुस्लिमू बनता है। अब जब अल मुस्लिमू की हम जमा बनाएंगे तो अगर वाहिद पर अल है, ये बहुत खास बात है, ठीक है। इसमें से अक्सर बच्चे नंबर कटवा लेते हैं। अगर आपको ये जो वाहिद में अल लगाकर जमा पूछी गई है तो जमा में भी आपने अल लाजमी लगाना है। अगर आपको सिर्फ मुस्लिम उनका पूछा जा रहा है तो अब आप मुस्लिमूना कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन खास की जमा भी खास होगी, आम की जमा भी आम, खास की जमा भी खास, ठीक है। जैसे अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमिन, अल मुस्लिमीना। यहाँ पर आपने गौर करना है कि अब ये जो इसने जबर कबूल कर ली है, सिर्फ ये जब डबल हो जाता है ना, डबल हरकत जो होती है फतहतैन की या जबर वाली, ये कहती है कि मैंने अलिफ के बगैर नहीं आना, ठीक है। तो जब आपने अल मुस्लिमा लिखना है तो इसके आगे नहीं आपने एक अलिफ बढ़ा देना,
इन छोटी छोटी चीजों को अपनी बुक्स के ऊपर या नोट बुक के ऊपर किसी रजिस्टर के ऊपर या स्टिकी नोट लेके चिपका लें और उसके ऊपर लिख लें और अपने जहन में इसको बिठा लें, इसको पक्का कर लें कि ये हमने ये वाली गलती नहीं करनी। ठीक है, अल के साथ आपने जमा में भी अल लाजमी लगाना है। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे ना, इसका फायदा क्या होगा, कुरान पढ़ते हुए हमें चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। आपको अब आज के लेसन के बाद कुरान मजीद में आप समझ जाएंगे कि जिसके ऊपर अल लगा हो या तनवीन लगी हो, ठीक है, उसको हम कहा करेंगे इस्म। इस्म की अहम निशानियां। अब आपने क्या करना, अपने पेजेस जो आपने जिसमें से अल्फाज चुने थे ना, आप उन्हीं अल्फाज देखें, जितने भी आपके अल्फाज हैं, एक पेज पर अगर 9 है लाइनें या 10 है, उनपे जो अल्फाज हैं, देखिए जिस लफ्ज पर अल आ जाए या आखिर में तनवीन आ जाए, उसे हम कहा करेंगे कि ये अस्मा है। हमने हरूफ थोड़े थोड़े सीख लिए और आज हमें इस्म की पहचान या निशानी का पता चल गया कि कुरान मजीद में हमें पता कैसे चलेगा कि ये अस्मा है। ठीक है, तो आपने ये छोटी सी प्रैक्टिस करनी है, कुरान मजीद में से अस्मा को जो आपके अल्फाज है उनको ढूंढ लेना है। अच्छा जी, पिछला जो हमारा लेसन था, हमने हुआ हुम वाली थी ना, तो एक दफा इसको करके देखते हैं। हुआ हुम अंता अना अंतुम नाहनु। हमने उसमें साथ ही छोटी सी ये वाली प्रैक्टिस भी कर ली थी कि अगर एक के बारे में है तो उसकी हमने जब सिफत बतानी है तो वो भी हमने वाहिद ही बतानी है। जैसे हुआ है तो मुस्लिम, ठीक है, इसको मुस्लिमुन कर लेंगे तब भी ठीक है। हुआ मुस्लिमुन, हुम मुस्लिमूना, अंता मुस्लिमुन, अना मुस्लिमुन, अंतुम मुस्लिमूना, नहनु मुस्लिमूना। अगर आखिरी हरकत लगाने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आगे आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है क्या जी। अब छोटी सी एक और चीज जो हम डायलॉग सीखते हैं, हल का माना है क्या, और क्या के जवाब भी हमने क्या किया ना, नाम, हाँ। ठीक है, अब मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, ठीक है, सबने माइक अपने ऑन कर लेने और बहुत अच्छा सा जवाब देना मेरे सवाल के बाद। ठीक है, सवाल आपने नहीं करना, सवाल मैं करती हूँ। हल हुआ मुस्लिमुन, नअम नअम हुआ मुस्लिमून। मुस्लिम। हल हुम मुस्लिमूना, नअम नअम हुम हम मुस्लिमून। मुस्लिमून। हल अंत मुस्लिमुन, नअम नअम अना हम मुस्लिमून। हल अंतुम मुस्लिमूना। नअम नअम नहनु नहनु मुस्लिमून। मुस्लिमून। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी वाहिद जमा की प्रैक्टिस भी हो गई। ठीक है, वाओ हमने देख लिया कहाँ पे आया था, जब हमने हर एक के ऊपर डिफॉल्ट हालत में पूछा तो हमें पता चला कि हमने कहीं भी अपने पास से अपनी खुशी अपनी रजामंदी से इसको या नून वाली जमा नहीं बनानी, बल्कि जो है वही आपकी हतमी बात है। ठीक है, एक और चीज हमने सीख ली, हुआ का जवाब हुआ से, हुम का जवाब हुम से, अंता का जवाब अना से, अंतुम का जवाब नहनु से। ये आपका पहला कुलिया है, पहला टेबल है, इसको आपने भूलना नहीं है। नुक्ता तालीम यानी कि हमें छुट्टी होने वाली है, तो आज हम क्या करेंगे, आप छोटी छोटी सी बातें रिमाइंडर्स हैं, दिमाग को इस्तेमाल करें या जाया कर दें, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम बमुश्किल अपना 5 या 25% इस्तेमाल करते हैं दिमाग, बाकी तकरीबन हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यानी कि हमें बताया जा रहा है, कुछ सिस्टर्स ना जब ये ग्रुप या जो कोर्स अब ज्वाइन करती है कहती है कि मेरी उम्र इतनी होगी, इतनी तो अब तो मुझे कुछ याद नहीं होगा, तो ये तो इस बात को आप भूल ही जाएं कि ये हो ही नहीं सकता कि आप ना कर सके। आप 60 बरस के भी हो जाए तो दिमाग के सिर्फ 3% खलिए मरती है। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग दिमाग दिया है कि आप अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बड़ी उम्र के तब भी शैतान को खुद को भटकाने मत दीजिए, फटाफट तअव्वुज़ पढ़ें। और शैतान कहता है कि लो जी आपने अब इस उम्र में कहाँ सीखना, आप इस उम्र में कहाँ इशारे करने लग गए, उसको कहें नहीं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इशारों का जो फायदा है इंशाल्लाह अभी आगे आपको, खास तौर पर होमवर्क्स में, क्विजेज में, कुरान मजीद जब आप जैसे आप थोड़ा सा और हम सीख लें ना, आगे जाएं, फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको जो अफआल हैं, अस्मा है, हर चीज में आपको इशारे काम आ रहे हैं। ठीक है, आपका 97% जो 97% दिमाग बाकी है। वर्जिश जरूरी है, यानी कि दिमाग और पट्ठों के लिए क्या करना है, ज्यादा जरूरी, ज्यादा उम्र वालों के लिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर खलिए मरने लग जाएंगे। तो क्यों ना इस चीज को हम कुरान के लिए खास कर दें। ठीक है, खास रहमत होगी अल्लाह ताला की। ठीक हो गया जी। और अगर कोई आपको कहे कि आप कुंजहन है तो आप बताएं, आप इसको कबूल करें? कोई आपको कहे कि आप तो गायब दिमाग है, कोई भी कबूल नहीं करेगा। ठीक है, फिर आप शैतान की बात क्यों सुनते हैं जो कहता है कि कुरान मुश्किल, अल्लाह ताला ने कह दिया कि कुरान आसान है। ठीक है, अल्लाह ताला की बात
ہر طرح سے حتمی ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی مشکل کا خیال ذہن میں آئے اعوذ باللہ پڑھیے، شروع ہو جائیے الحمدللہ، آج کا فلاور اٹھا لیں اور دیکھ لیں الحمدللہ سے آج ہم نے کتنے الفاظ سیکھ لیے۔ آج کا جو لیسن ہم نے کمپلیٹ کیا، پچھلا والا لیسن ساتھ ملائیں تو کل ملا کے ہمارے 27 الفاظ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبق نمبر 2 کے اختتام پر، یعنی کہ پہلا اور دوسرا سبق ملا کے 27 الفاظ سیکھے، جو قرآن مجید میں 8663 مرتبہ آئے ہیں۔ اس کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے؟ رینڈملی کہیں سے بھی آپ مصحف کو کھولیں، آپ دیکھیں، جیسے ابھی یہ میں کھول رہی ہوں قرآن پاک، کھولنے کہیں سے بھی آپ کو، جیسے اب مجھے یہاں پر اللہ رب العزت کا نام تو نظر آیا، واو نظر آ گیا، من نظر آ گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ کو ایک اور چیز کہ آپ نے جو الفاظ نہیں بھی پڑھے نا، اب مجھے رحیم بھی نظر آ گیا الحمدللہ، ان میں آپ دیکھیں، اب جیسے میں دیکھ رہی ہوں اللیل، النہار، الشمس، القمر، یعنی کہ مجھے نظر آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے یہ اسماء پڑھ لیے۔ تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی پریکٹس کریں، مزہ بھی آئے گا، قرآن کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، چن لیا، اپنے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ قرآن مجید میں آنے والے تقریباً 45 تو الفاظ ہیں جو تقریباً 78 مرتبہ ان کے بار 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 ریپیٹ ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے 50% سے زیادہ اپنے اسی کورس میں سیکھ لینا ہے۔ یہ ریمائنڈرز کیا ہیں کہ تلاوت کیجئے، ضرور بھی ضرور کیجئے، کوشش کیجئے کہ اپنے حافظے سے، یعنی کہ اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں، ٹھیک ہو کیا جی؟ اپنی پاکٹ بک جو آپ کے ساتھ کارڈ، ووکیبلری کارڈ، یہ جو آپ کو، اس کو کیا کہتے ہیں، کہ چھوٹا سا کارڈ شیئر کیا گیا تھا نا آپ کے ساتھ، اس کا بھی آپ ضرور بھی ضرور استعمال کر لیا کریں اس طرح کا۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس اب وہ دوسرا بڑا والا ہو، کہ ہم نے جب کورس شروع کیا تھا تو ہمارا یہ والا تھا، یہ آسانی سے بیگ میں بھی آ جاتا ہے، اپنے ساتھ ساتھ رکھیں، فریج کے اوپر لگانا، فریج پہ لگا لیں، فریج کے پاس ذرا زیادہ کام شام رہتا ہے نا عورتوں کو، اپنے ساتھی سے گروپ ماشاءاللہ ایکٹیو گروپ ہے، تو اس میں بھی ضرور اپنے جو آپ کے دل میں آتی ہے بات کہ میں نے یہ سیکھا، یہ پڑھا، یہ قرآن میں مجھے نظر آیا، ضرور شیئر کیا کریں، ٹھیک ہو گیا جی؟ اور صرف اپنا پڑھ لینا، اپنا سیکھ لینا کافی نہیں ہے، علمو یعنی کہ دوسروں کو سکھائیے، ٹیچر بنیے۔ ٹیچر بننے کا سب سے بڑا کیا فائدہ ہے؟ خود آپ زیادہ اچھا سیکھ سکیں گے۔ ٹریننگ کی بات کی تھی کہ ٹریننگ بھی آپ کو ضرور بھی ضرور ملے گی۔ یہ جو دعا ہے، یہ دعا اصل میں قرآن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان آمین اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی آپ نے اسی وعلیکم دعا کو اگر آپ نے اسکرین شاٹ لیا تھا، جی وعلیکم جزاک السلام اللہ ورحمۃ خیرہ، اللہ اگر آپ نے وبرکاتہ۔ اسکرین شاٹ لیا تھا تو آج کے لیسن میں سے بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سا لفظ پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کو یاد رکھا کریں۔ اسی طرح سے آپ ال والے ڈھونڈ سکتے ہیں، تو آپ تنوین والے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کی بھی ہماری ساتھ ساتھ پریکٹس ہوتی جائے گی۔ اب جو لوگ جانا چاہتے ہیں ضرور بھی ضرور جائیے، کیونکہ میں نے 10 منٹ آپ کے لیے ہیں زیادہ۔ اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو ضرور پوچھ لیجیے، کوئی کامنٹ ہے، کوئی مجھے مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ کلاس کا جو جس طرح سے ہم اس کو پڑھا رہے ہیں اس میں کوئی چینج یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو ضرور بھی ضرور پوچھیے، پھر ہم اس کو کر دیں گے بند۔ السلام علیکم۔